الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا صلاة والسلام عليك يا رسول كريم يا نبي عظيم يا رحمة للعالمين يا شفيع المذنبين يا سيد النبيين يا إمام المرسلين محمد المصطفى أحمد المصطفى صلى الله عليه وسلم سرمدا دائما عبدا قائما صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأولادك وأصحابك جميع أمتك جميع جد جديك جميع أصحابك جميع حبائك جميع محبائك يا حبيب الله. أما بعد قال الله تعالى في الكلام القديم في الفرقان الحميد والقرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم صدق على رسوله النبي الكريم نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد وآله وسلم. صلاة والسلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم سرمدا دائما ابدا قائما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقام ربوبیت اور مقام رب کریم کو دیکھ کر جب مکہ معظمہ تشریف لے آئے، رات کے تھوڑے سے عرصے میں، تھوڑے سے وقفے میں جب ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی سیر کرائے، ساتوں آسمان اور جنت دوزخ سدرۃ المنتہا تو مقام پار کر کے 40 منازل کو طے کرتے ہوئے جب مکہ معظمہ میں تشریف لے آئے اور کافروں کے سامنے اپنا بیان دیا، کعبہ معظمہ میں کہ ابھی میرا بستر گرم ہے اور گھر کے دروازے کی سنکل ہل رہی ہے اور ہم اتنے ہی عرصے میں اتنے سارے مقامات کی سیر کر کے آیا. کافروں نے آپس میں 6 گویاں شروع کی، آپس میں گفتگو شروع کی کہ اتنے تھوڑے عرصے میں اتنے سارے مقامات کا طے کرنا آسان نہیں ہے، اور صرف کعبہ معظمہ سے بیت المقدس ہی تک اس وقت اس زمانے میں جانے کے لیے 2 مہینے درکار ہوتے تھے. کعبہ معظمہ سے لے کر مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک جانے کے لیے 2 مہینے کا وقت لگتا تھا. صرف مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اتنا وقت لگتا تھا، اور سرکار بیان فرما رہے ہیں کہ میں 7 آسمانوں کی سیر کر کے آیا، سدرۃ المنتہا کا مقام پار کر دیا، اور سب خدا سے ہم کلام ہوا، اس کے جلووں سے سیراب ہوا. میں نے جنت کی سیر کی اور دوزخ کے ہونے والے عذابات کو دیکھا، اور پھر نماز کی عظیم الشان دولت لے کر آیا تو کافروں نے آپس میں 6 گویاں شروع کی. یہ امپاسبل ہے، یہ امپاسبل ہے، یہ پاسبل نہیں ہے. انہوں نے سوچا یہ امپاسبل ہے، کافروں نے سوچا ہے امپاسبل ہے.
اس لیے سوچا ہم بھی یہی سوچیں، اگر اس دور میں ایسا واقعہ پیش آئے تو ہم بھی یہی سوچیں گے کہ امپاسبل، یہ امپاسبل ہے، اس لیے کہ مکے کے کافر اور مشرکین نے جب بات سنی اسے محمد رسول اللہ نہیں مانا تھا، اسے محمد ابن عبداللہ مانا تھا۔ کافروں نے کیا سوچا، یہ عبداللہ کا بیٹا محمد ہے، یہ بولنے والا عبداللہ کا بیٹا محمد ہے، وہ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ محمد رسول اللہ بول رہے ہیں۔ اگر محمد کو رسول اللہ مان لیتے تو مان لیتے، لیکن انہوں نے محمد ابن عبداللہ کہا، جیسے آج کے کہتے ہیں ارے یہ تو بی بی خدیجہ کے ساتھ نکاح کر چکا ہے، یہ مکہ معظمہ کے بازار میں پھر رہا ہے، یہ خرید و فروخت کر رہا ہے، یہ سو رہا ہے، چٹائی پہ سو رہا ہے، یہ بیٹھ رہا ہے، یہ خرید و فروخت کر رہا ہے، یہ لین دین کر رہا ہے، یہ طائف کے بازار میں گھوم رہا ہے، مکے کے بازار میں گھوم رہا ہے، یہ ہمارے جیسا انسان ہے۔ جیسے کہ آج کے لوگ کہتے ہیں، یہ جاننے والے کہتے ہیں، یہ ماننے والے کہتے ہیں، جن کے گلے میں مسلمانی ہونے کا پٹا ہے، ایمان کا دعویٰ ہے، وہ کہہ رہے ہیں تو پھر کافر کیوں نہیں کہیں گے؟ انہوں نے جو زبان سے سنی سنا یہ محمد ابن عبداللہ ہے، عبداللہ کا بیٹا بول رہا ہے، یہ نہیں سوچا ہے محمد رسول اللہ بول رہے ہیں۔ جب محمد ابن عبداللہ کو دیکھا، ایک انسان کا بیٹا امپاسبل ہے، انسان کا بیٹا بولے، ایک انسان بولے امپاسبل ہے، انسان کے پاس، انسان مجبور ہے، انسان مجبور ہے، رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، تو ہم سوچیں گے انسان کہاں تک جا سکتا ہے، انسان چلے تو کہاں تک چلے، ہماری عقلیں وہاں تک جائیں گی، اس لیے کہ انسان کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ ہم انسان بول رہا ہے، لیکن اگر سوچ لیتے یہ نبیوں کا نبی بول رہا ہے تو مان لیتے۔ انہوں نے کیا سوچا، انسان بول رہا ہے، یہ کون بول رہا ہے، انسان بول رہا ہے۔ اگر میں کہوں میں انڈیکا کار میں گھوم کے آیا تو آپ سوچیں گے انڈیکا کار کہاں تک گھومتی ہے، کہاں کہاں جا سکتی ہے۔ میں کہا میں ہیلی کاپٹر میں سفر کیا تو آپ کا خیال جائے گا کہ ہیلی کاپٹر کہاں کہاں تک پہنچے۔ میں کہوں میں ایروپلین میں سفر کیا آپ کا خیال گمان جائے گا کہاں کہاں تک ایروپلین کی رسائی ہو سکتی ہے۔ میں کہا میں راکٹ میں بیٹھ کر سفر کیا تو آپ سوچنے لگیں کہ راکٹ کہاں کہاں تک پہنچ سکتی ہے، وہاں تک چیز پہنچے جہاں راکٹ کی رسائی ہے، راکٹ میں سفر کرنے والا وہاں تک حدود کو طے کر سکتا ہے۔ یہی سوچ رہے تھے اور کہا امپاسبل ہے، یہ پاسبل نہیں ہے، تو خدا نے بیان فرما دیا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنری من آیاتہ انہ سمیع البصیر۔ اے انسانوں تم کیوں سوچ رہے ہو لے جانے والا جانے والا یہ نہیں ہے، لے جانے والا کوئی اور ہے۔ جانے والے کو دیکھ رہے ہو، بولنے والے کو دیکھ رہے ہو، محمد ابن عبداللہ کو دیکھ رہے ہو، بی بی خدیجہ کے شوہر کر معاذ اللہ یہ نہیں گیا، اسے لے جانے والا کوئی سبحان، اسے لے جانے والا سبحان ہے۔ جو تم سوچ رہے ہو کہ انسان مجبور ہے، اسے رکاوٹیں ہیں، اسے حدود ہیں، اسے انتہا ہے، یہ انتہا پار کر نہیں سکتا، حدود پار کر نہیں سکتا، یہ محدود دائرے میں ہے۔ معاذ اللہ لے جانے والا لا محدود ہے، یہ لا منتہا ہے، اس کی رحمت بے مثال ہے، وہ لے جا رہا ہے۔ کوئی راکٹ میں سفر نہیں کیا، کوئی ایروپلین میں سفر نہیں کیا، کوئی دنیا میں کوئی اور سیارے میں بیٹھ کر سفر نہیں کیا، اسے تو لے جانے والا خدا ہے۔ اب دیکھو گے وہ لے جانے والے کی طاقت کتنی ہے۔ اب سوچو لے جانے والا کہاں کہاں لے جا سکتا ہے، لے جانے والا کہاں کہاں لے جا سکتا ہے۔ صبح سے شام تک 12 گھنٹے میں مغرب سے مشرق تک سورج کو گھمانے والا، کروڑوں میل کا سفر طے کرانے والا۔ سورج کتنے میل سفر کرتا ہے دن میں؟ پورے مشرق سے نکل کر مغرب کا دائرہ پورا کرتا ہے، اور پوری رات پھر مغرب سے مشرق تک پورا سفر سورج طے کرتا ہے۔ ستارے اپنے گردش میں طے کرتے ہیں، اس سورج کا نظام خدا چلا رہا ہے۔ جب ستاروں کو اتنے فاصلے طے کرا سکتا ہے، وہ اپنے محبوب کو کیا کر سکتا ہے؟ چاہتا تو اور کوئی نام لے سکتا، رحمان بھی خدا کا نام ہے، رزاق بھی خدا کا نام ہے، حنان بھی ہے، منان بھی ہے، غنی بھی ہے، مغنی بھی ہے، لطیف بھی ہے، خبیر بھی ہے، علیم بھی ہے، حکیم بھی ہے، قدیر بھی ہے، سب کچھ ہے۔ لیکن فرما رہا سبحان،
سبحان. اے انسانوں، تم جو سوچ رہے ہو اس کے بارے میں جا نہیں سکتا، اس سے وہ پاک ہے، اس کی ذات اس سے پاک ہے. اور عربستان میں دستور تھا، ایسی چیز جو سمجھ میں نہیں آتی اگر ہو جائے سامنے تو سبحان کہتے. اس لیے قرآن شروع ہو رہا ہے سبحان الذی اسریٰ. تم جو سوچ رہے ہو، تمہارا جو دائرہ جا رہا ہے، گھوم رہا ہے، تمہارے جو تصورات جا رہے ہیں، تمہارے جو خیالات گھوم رہے ہیں، تمہاری عقل جس بات کی سیر کر رہی ہے، اس عقل سے، اس تصورات سے، اس خیال سے یہ پاک ہے. یہ وہ وہاں گیا جہاں تمہارا تصور جا نہیں سکتا، تمہارا گمان جا نہیں سکتا، تمہارے خیالات جا نہیں سکتے، تمہاری نظر وہاں تک پہنچ نہیں سکتی، تمہاری نگاہ ایک حد تک جائے اور وہاں سے پلٹے. لیکن جانے والا نبی الانبیاء ہے اور لے جانے والا سبحان ہے. لے جانے والا سبحان اللہ ہے. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. پاک ہے وہ خدا وہ جو اپنے بندے کو لے چلا. اور پھر جھگڑا ہے. خواب میں ہوا کہ عالم بیداری میں ہوا؟ جھگڑا ہے. خواب میں ہوا کہ عالم بیداری میں ہوا؟ کہ آقا خواب کی سیر فرمائے؟ کوئی کہے خواب میں سیر فرمائے، کوئی کہے عالم بیداری میں سفر فرمائے. اگر خواب کا معاملہ ہوتا تو جھگڑا کہاں سے آتا؟ خواب کا معاملہ ہوتا تو جھگڑا کہاں سے آتا؟ خواب میں سب کچھ ہو سکتا ہے. خواب میں جو امپاسبل ہے وہ پاسبل ہو سکتا ہے. خواب کی بات ہوتی تو کافر مان لیتے، مشرک مان لیتے، لیکن سرکار میں عالم بیداری کا بیان فرمایا ہے، اس لیے کافر منہ کر گئے. سرکار جو بیان کر رہے تھے وہ عالم بیداری کا بیان کر رہے تھے، خواب کی بات کو نہیں مانے. اگر میں بولوں خواب میں ساتواں آسمان پار کر کے آیا، میں بولوں میں خواب میں ساتواں آسمان سفر کر کے آیا، میں سدرۃ المنتہا کا مقام پار کر کے آیا، میں رب کا دیدار کر کے آیا، میں جہنم کا دیدار کر کے آیا، میں جنت کو دیکھ کے آیا، انکار کس کا؟ خواب میں ہو سکتا ہے. ہمارے اقبال جا سکتا ہے، یہ جھاری گلی میں بیٹھ کر اپنے مکان میں بمبئی کی سیر کر رہا ہے، پاکستان کی سیر کر رہا ہے، امریکہ سیر کر رہا ہے، ٹوکیو جا رہا ہے، پیرس جا رہا ہے، کشمیر سے آ رہا ہے، ہمالیہ کی سربلندی کو چوم رہا ہے، آسمان کو چوم رہا ہے. خواب میں جو کچھ ہو سکتا ہے. خواب کی بات ہوتی تو جھگڑا ہی نہیں ہوتا. عالم بیداری کا بیان سرکار نے فرمایا، اس لیے جھگڑا کھڑا ہوا. جھگڑا تو اس لیے کھڑا ہوا ہے کہ سرکار نے عالم بیداری کا بیان فرمایا. خواب کا جھگڑا، وہ خواب میں جو کچھ ہو سکتا ہے، خواب میں سب کچھ ہو سکتا ہے. دیکھا ایک یہودی سنا، روایت میں آیا یہودی سنا، کہا میں نے عجیب بات سنی. بازار سے مچھلی خرید لے کر گیا، اپنے مکان گیا، اپنے عورت سے کہا میں نے آج عبداللہ کے بیٹے معاذ اللہ محمد کو عجیب بات کرتے ہوئے سنا. یہ ساتواں آسمان چند ہی لمحات میں ساتواں آسمان کو پار کرتے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنی عورت سے کہہ رہا ہے، اور مچھلی دیا، میں ذرا نہا کر آؤں گا، تب تک مچھلی کاٹ کے سالن پکا لینا. یہ گیا ندی، پیر پھسلا، ندی میں گر پڑا. پیر پھسلا، ندی میں گر پڑا تو دوسری طرف اٹھا. یہاں تھا نوجوان مرد اور وہاں جا کر ہوا عورت ہو گیا. یہاں نوجوان مرد تھا، اب کنارے اٹھ کر کھڑا، حسین شہزادی ہو گئی. یہ حسین خوبصورت چارمنگ اور ہینڈسم لڑکی بن کر کھڑا ہو گیا. ادھر سے اس دیش کا شہزادہ آیا، اس پر فریفتہ ہو گیا، گھوڑے پر بٹھا لیا، سوار کر لیا، اپنے دربار لے گیا اور اس کے ساتھ شادی کر لیا. اس کے ساتھ شادی کر لیا. 7 بچے ہوئے، 7 بچے ہوئے. پھر یہ ندی کے کنارے آیا، پیر پھسلا، پھر ندی میں غرق ہو گیا تو ادھر اٹھا، پھر ادھر اٹھ کر دیکھا تو پھر مرد ہے. نہایا اور اپنے مکان گیا، ابھی سالن نہیں پکا ہے. ارے میں شادی ہوا، ہینڈسم چارمنگ بیوٹیفل گرل ہوا، شہزادے کے ساتھ شادی کر لیا، 7 بچے جنا، 9 مہینے ڈھویا، 7 بچے جنا، اور میں تو جن کو آیا تو ابھی مچھلی کاٹنے میں ہے. پھر کہا عورت نے سرکار کا بیان مان لے، اس پر ایمان ہے جا. جب یہ ہو سکتا ہے تو وہ بھی ہو سکتا ہے. جب یہ پاسبل ہے جو تو بول رہا ہے، میں کیسے مانوں؟ جب یہ پاسبل ہے جو تو بول رہا ہے تو وہ بھی پاسبل ہے.
یہ تو تیری ذات ہے، وہ تو نبی کی ذات ہے. یہ تیری ذات ہے، وہ محمد رسول اللہ کی بات ہے. یہ تیری بات، وہ نبیوں کے نبی کی بات، آقا کی بات، خدا کے محبوب کی بات، حبیب اللہ کی بات، رسول اللہ کی بات، تاجدار کائنات کی بات، دولو عالم کے سردار کی بات ہے. تو یہاں کا بھی سلطان ہے، وہاں کا بھی سلطان ہے. یہاں کا بھی سلطان ہے، وہاں کے بھی سلطان ہے. اگر اپنی سلطنت میں سیر کرنے جائے کیا بڑی بات ہے. یہاں کا بھی بادشاہ ہے، وہاں کا بھی بادشاہ ہے، اور بادشاہ جہاں چاہے وہاں جا سکتا ہے. سرکار ارشاد فرماتے ہیں وہاں بھی میری حکومت، یہاں بھی میری حکومت. یہاں میرے دو وزیر صدیق اور عمر فاروق ہیں، اور وہاں پر میرے دو وزیر جبریل اور میکائیل ہیں. وہاں پر میرے دو وزیر جبریل اور میکائیل ہیں، اور یہاں صدیق اکبر اور عمر فاروق، یہاں دو وزیر ہیں. وہاں بھی بادشاہت ہے، وہاں بھی بادشاہت ہے. اگر آسمانوں کی سیر کریں کیا بڑی بات. یہ سرکار کے آسمان کی سیر کرنا سرکار کی معراج نہیں، آسمان کی معراج ہے. معراج آسمان کی ہے. آسمان کہتا جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور، تو ہاں کہیں گے تاجور ہم بھی ہیں، ہاں کہیں گے تاجور ہم بھی ہیں. زمین اور آسمان کی گفتگو ہوئی. زمین کہنے لگے میں اچھی ہوں، آسمان کہنے لگا میں اچھا ہوں. زمین آسمان کہنے لگا میرے پاس چمکتے ہوئے تارے ہیں، میرے پاس چمکتے ہوئے تارے ہیں. تو زمین کہنے لگی میرے پاس مہکتے ہوئے پھول ہیں، میرے پاس مہکتے ہوئے پھول ہیں. آسمان کہنے لگا میرے پاس جبریل ہیں، میکائیل ہیں، اسرافیل ہیں، اسرائیل ہیں، سارے فرشتے ہیں. زمین کہنے لگی میرے پاس صحابہ کا نزول ہے، صدیق اکبر ہیں، عمر فاروق اعظم ہیں، عثمان غنی میرے دامن میں ہیں، علی مرتضیٰ میرے دامن میں ہیں، امام حسن حسین میرے پاس ہے، بی بی فاطمہ میرے پاس ہے، بی بی خدیجہ میرے پاس ہے، ابراہیم میرے پاس ہے، اسماعیل میرے پاس ہے، آدم میرے پاس ہے. آسمان کہنے لگا جنت میرے پاس ہے. آسمان کہنے لگا جنت میرے پاس ہے. زمین کہنے لگی جنت کا مالک میرے پاس ہے، جنت کا مالک میرے پاس ہے. آسمان شرمندہ ہو گیا. مولا ہم بھی تو ذرا اسے دیکھیں، ہم بھی تو ذرا اسے دیکھیں. آسمان کی آرزو سن لے گئی، اور نبی آسمان کی سیر کر رہے ہیں، نبی آسمان کی سیر کر رہے ہیں، اور آسمان نبی کا دیدار کر رہا ہے. یہ شب معراج تو اس لیے ہوئی. یہ لوگ کہتے ہیں دیوانے لوگ کہ مرنے والے مر گئے مٹ گئے، مرنے والے مر گئے مٹ گئے، مردہ ہو گئے. پھر انہیں کیوں پکارتے ہو، پھر انہیں کیوں پکارتے ہو. شب معراج ظاہر ہو رہا ہے جو خدا کے محبوب بندے ہیں مرتے نہیں زندہ ہوتے ہیں، مرتے نہیں زندہ ہوتے ہیں. اس لیے کہ سرکار مسجد حرام سے بیت المقدس چلے گئے، قبلہ دوم سے قبلہ اول چلے گئے، تو جا کر دیکھا آدم بھی ہے، موسیٰ بھی ہے، عیسیٰ بھی ہے، ابراہیم بھی ہے، اسماعیل بھی ہے، داؤد بھی ہے، یونس بھی ہے، ایوب بھی ہے، یعقوب بھی ہے، یوسف بھی ہے، لوط بھی ہے، ولیسا بھی ہے، باسط بھی ہے، یعقوب بھی ہے، ادریس بھی ہے، صالح بھی ہے. تمام پیغمبر جلوہ افروز ہیں. روح نہیں آئی تھی، جسم آیا تھا. روح نہیں آئی، جسم آیا تھا. روح کبھی نماز پڑھتی ہے؟ نماز ادا کرنے کے لیے جسم کا ہونا ضروری ہے. رکوع اور سجدہ اس وقت ہو سکتا ہے ہاتھ ٹیکیں، گھٹنے ٹیکیں، پیشانی ٹیکیں، ناک ٹیکیں. سجدے میں جائے تب سجدہ ہوتا ہے. یہ سارے اعضاء ٹیکنا ضروری ہے تب سجدہ ہوتا ہے. اس لیے تھی مسجد بیت المقدس میں سارے انبیاء حاضر ہیں اور سرکار کی امامت میں نماز ادا کر رہے ہیں. سرکار کی امامت میں نماز ادا ہو رہی ہے. قبر میں جا کر دیکھے تو آدم، مسجد بیت المقدس میں دیکھے تو آدم، بیت المقدس میں آدم، قبر میں آدم. اور جب سرکار یہاں سے آسمان کی طرف جلوہ افروز ہو گئے، پہلے آسمان پر آدم، وہ آدم جو قبر میں بھی ہے، قبر میں سے بیت المقدس میں بھی ہے اور پہلے آسمان پر ہے. وہ آدم قبر میں بھی، بیت المقدس میں بھی، پہلے آسمان پر بھی ہے. تو نبی جہاں چاہے وہاں جا سکتا ہے. خدا کا نبی پل میں جہاں چاہے وہاں جائے. یہ تو نبی ہے،
انسان کی روح بھی مرنے کے بعد میں یہ پنجرے سے آزاد ہو جاتی ہے، یہ پنجرے سے آزاد ہو جاتی ہے، پل میں پاکستان چلے جائے، پل میں قبر میں رہے، پل میں تمہارے گھر میں آئے، روح جہاں چاہے وہاں سفر کرتی ہے۔ یہ عام انسان کی روح ہے، اور نبیوں کی روح کا تو عالم اور ہی ہے۔ فرمایا سرکار نے جمعہ کے دن کثرت سے مجھ پر درود و سلام پڑھنا، میرے آقا نے فرمایا جمعہ کے دن کثرت سے مجھ پر درود و سلام پڑھنا۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہاں پر تو ہم بھیج رہے ہیں اور آپ سن رہے ہیں، لیکن جب اس دار فانی سے آپ چل بسیں گے اس وقت کا عالم کیا ہوگا؟ سرکار نے فرمایا اکثر الصلاۃ فی یوم الجمعہ، جمعہ کے دن کثرت سے درود و سلام بھیجنا، اس لیے کہ جمعہ کا درود و سلام میں خود سنتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر دن نہیں سنتے، ہر دن سنتے ہیں، ہر گھڑی سنتے ہیں، ہر لمحہ سنتے ہیں۔ جیسے کوئی آفیسر ہوتا ہے، جگہ جگہ وزٹ کو جاتا ہے، اگر کوئی کام سے آفس کو آ جائے تو آفیسر نہیں ملے گا، اس لیے کوئی ایک دن مقرر کرتا ہے تاکہ یہ دن آفس میں آ جانا میں رہوں گا، یہ دن آفس میں رہنا میں رہوں گا۔ اس لیے سرکار ارشاد فرماتے ہیں میرا دورہ ہوتا رہتا ہے، میں کبھی چکوڑی کی سرزمین میں پہنچوں، میں کبھی بغداد پہنچوں، میں کبھی اجمیر پہنچوں، میں کبھی ہمالیہ کی چوٹی پر پہنچاؤں، دنیا کے چپے چپے میں جہاں جہاں عاشق پکارتے رہتے ہیں، جہاں جہاں میری مجلسیں ہوتی رہتی ہیں، اس مجلس میں میری حاضری ہوتی رہتی ہے، لیکن جمعہ کے دن میں اپنے مقام پر ہوتا ہوں، درود السلام بھیجنا میں خود سن لیتا ہوں، اور باقی اوقات فرشتوں کو خدا نے مقرر فرمایا تاکہ مجھے پہنچا دیں، تاکہ مجھے پہنچایا جائے۔ صحابہ نے پوچھا مرنے کے بعد؟ میرے آقا نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض تاکل اجساد الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے زمین پر نبیوں کے جسم کو کھانا حرام قرار دیا ہے، نبی کے جسم کو کھانا حرام کر دیا ہے، زمین نبی کے جسم کو کھا نہیں سکتی، اسے حیات ہے، حیات ہے، حیات ہے، موت نہیں۔ نبی مرے تو سارے مرے، نبی ہی مر جائے تو کون زندہ رہے گا؟ اور پھر سوال جواب کسے؟ من ربو کا کسے ہے؟ مردے کو جو سنتا ہی نہیں۔ جب عام ہر انسان کو سوال ہے من ربو کا، تیرا رب کون ہے، من رسولو کا، تیرا رسول کون ہے، من دینو کا، تیرا دین کون ہے، مردہ سنتا بھی ہے اور آنے والے کو دیکھتا بھی ہے، کون آ رہا ہے کون پترا دیکھتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے۔ یہ تو ظاہر میں ہے کہ تجھے قبر نظر آ رہی ہے، تجھے پتھر نظر آ رہے ہیں نادان، لیکن نبی نبی ہے، نبی نبی ہے۔ یہ نہ کہنا ہے پتھر ہے، مردہ ہے، معاذ اللہ تیرا باپ ہے، تیرا دادا ہے، تیرا دادا ہے، لیکن تجھے باپ اور دادا کہنے سے شرم آتی ہے، تجھے باپ دادا کہنے کو شرم آتی ہے۔ وہ کون بیٹا ہے؟ وہ بڈھا ہے۔ وہ کون؟ وہ بڈھی۔ کیوں ماں کہنے شرم آتی ہے؟ اب باپ کہنے شرم آتی ہے؟ کون بڈھا ایک بھوت تراش دینے لگے، کیوں؟ بڈھا ہے، باپ ہے تیرا، تیرا باپ ہے، تیری ماں ہے، تیرا دادا ہے، تیری دادی ہے، تیرا بڑا بزرگ ہے، جس کا رشتہ ہے وہ رشتے سے پکار، بڈھا بڈھی مت کہے، ادب کا لحاظ رکھ، کل تو بھی بڈھا ہو جائے گا، کل تو بھی بوڑھا ہو جائے گا۔ دیکھا یہاں بھی آدم، وہاں بھی آدم، وہاں بھی آدم، سارے پیغمبر حاضر ہیں اور سرکار کی امامت میں نماز ادا کر رہے ہیں۔ امامت کا مصلی خالی ہے، امامت کا مصلی خالی ہے۔ کوئی آدم اس لیے آگے نہیں جا رہا کہ فرشتوں نے میرا سجدہ کیا، جانا تھا آگے کہ فرشتوں کا سجدہ کرایا گیا، نبی خاموش بیٹھا ہے۔ جس پر نار نمرود گلزار ہو گئی وہ ابراہیم پیچھے ہے، جو مردوں کو زندہ کرنے والا عیسیٰ وہ پیچھے ہے، خدا کے ساتھ کلام کرنے والا موسیٰ پیچھے ہے، صبر کرنے والا ایوب پیچھے ہے، حسن بے مثال یوسف پیچھے ہے، یونس پیچھے ہے، ساری دنیا پر حکومت کرنے والا سلیمان پیچھے ہے، خلافت حاصل کرنے والا داؤد پیچھے ہے، اور سب کے آگے محمد ہے، سب کے آگے محمد ہے۔ وہ جانتے ہیں یہ سب سے اعلیٰ ہے، یہ ہمارا سب سے اعلیٰ ہے۔ سارے پیغمبر حاضر ہو کر ثابت کر رہے ہیں، ثابت کر رہے ہیں ہم زندہ ہیں، ہم باحیات ہیں۔ اور جبریل علیہ السلام جنتی کندلوں کو لے کر آئے تھے،
70,000 فرشتے بائیں طرف، 70,000 فرشتے دائیں طرف، 70,000 فرشتے آگے، 70,000 فرشتے پیچھے جنتی قندیلوں کو لے آ رہے ہیں، اور بڑی شان سے جلوس جا رہا ہے، بڑی شان سے میرے آقا کا جلوس جا رہا ہے۔ جلوس منانا فرشتوں کی سنت ہے، اس جلوس میں جا رہے ہیں، 70,000 آگے، 70,000 پیچھے، 70,000 بائیں، 70,000 دائیں، تو جلوس ہے۔ قندیلیں بھی ہیں، جنتی قندیلیں ہیں، روشنی کا اہتمام کرنا بھی سنت ہے، ورنہ جنتی قندیلوں کی ضرورت کیا ہے؟ عجب روشنی کا عالم، عجب انوار چھلک رہے ہیں۔ کہا جبریل ہمارے محبوب کے چہرے انور پر جو پردہ چھپے ہیں ایک پردہ ہٹا دو۔ ایک پردہ ہٹایا گیا، ساری جنتی قندیلوں کی روشنی غائب ہو گئی۔ ایک پردہ ہٹایا، جو انوار چھلکے جنتی قندیلوں کی روشنی نظر نہیں آ رہی تھی، وہ ہمارا آقا ہے۔ اب پھر جھگڑا ہے، عالم بیداری میں ہوا، عالم خواب ہوا۔ قرآن بیان فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ خدا، اسرا لے چلا، بعبدہ اپنے بندے کو لے چلا، اپنے بندے کو لے چلا۔ بندہ کہتے ہیں اسے جو جسم اور روح کے ساتھ ہوتا ہے، صرف روح کو بندہ نہیں کہتے۔ اس سے پہلے ہم عالم ارواح میں تھے تو تب بندہ نہیں کہلاتے تھے، اب جب جسم کے اندر ہماری روح سرایت کر گئی ہم بندے کہلا رہے ہیں۔ پاک ہے وہ خدا جو اپنے بندے کو لے چلا، جو معلوم ہوا پورا جسم کے ساتھ حضور جا رہے ہیں، پورے جسم کے ساتھ حضور جا رہے ہیں۔ اور پھر کہا، پھر جھگڑا ہے، یہ دل کی آنکھوں سے دیکھا کیا روحانی آنکھوں سے دیکھا، اندر سے دیکھا کہ اوپر کی آنکھ سے دیکھا؟ پھر جھگڑا ہے، تھوڑے کہیں گے یہ آنکھ تو دیکھ نہیں سکتی، خدا کا جلوہ دیکھ نہیں سکتی، شاید یہ اندرونی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہوگا، باطنی آنکھ سے دیکھا ہوا ہوگا، روحانی آنکھ سے دیکھا ہوا ہوگا۔ رات کو آپ سوتے ہیں تو بھی دیکھتے ہیں، رات کو سوتے ہیں خواب میں دیکھتے ہیں، آنکھ تو بند ہے، آنکھ بند ہے، بغیر آنکھ کے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ آپ آنکھ بند کر لو، تصور کر لو، کسی یار کا دیکھ سکتے ہو، پیر کا تصور کر لو، شیخ کا تصور کر لو، نبی کا تصور کر لو، دیکھ سکتے ہو بغیر آنکھ کے۔ تو سوچا شاید یہ اندر کی آنکھ سے دیکھے ہوں گے، اندر کی آنکھ سے دیکھے ہوں گے۔ جھگڑا ہے، ایک کہے ظاہری آنکھ سے دیکھا، ظاہری آنکھ سے بھی دیکھا، باطنی آنکھ سے بھی دیکھا، سر کی آنکھ سے بھی دیکھا، دل کی آنکھ سے بھی دیکھا، اور یہ کہے نہیں یہ ہو نہیں سکتا، یہ دل کے اندر کی آنکھ سے دیکھا، دل کے اندر کی آنکھ سے دیکھا۔ دل کی آنکھ سے دیکھنا جھگڑا کیسا؟ دل کی آنکھ سے دیکھنا جھگڑا کیسا؟ کوئی بھی دیکھے اندر کی آنکھ سے بند کر کے، کوئی بھی دیکھ لے، تصورہ کے دنیا میں کھو جائے۔ اب بیٹھو، آپ آنکھ بند کر لو، چلو پاکستان، تصورات تم جا سکتے ہیں کہ نہیں؟ بیٹھو تھوڑی دیر کے لیے، آنکھ بند کر لو، مدینہ چلیں گے، کعبہ معظمہ کا طواف کر لیں گے، صفا مروہ کی دوڑ کر لیں گے، عرفات کے میدان میں قیام کر لیں گے، حجر اسود کو چوم لیں گے۔ تصورات میں ایک ہی لمحے میں چوم سکتے ہو، ایک ہی لمحے میں جا سکتے ہو۔ تصورات کی دنیا میں جانا کون کسی انکار ہے؟ ظاہری آنکھ کا تو انکار ہے، انکار تو ظاہری آنکھ کا ہے، اور جھگڑا تو یہی ہے کہ ظاہری آنکھ سے دیکھا یا باطنی آنکھ سے دیکھا۔ لیکن قرآن کہہ رہا ہے ما زاغ البصر وما طغى، ما زاغ البصر وما طغى۔ قرآن فرما رہا ہے جب وہ دیکھا اپنے رب کو، آنکھ کی پلک بھی نہیں جھپکی، آنکھ اس کی نہیں بھٹکی، حد سے نہیں گزری، یوں ہی آنکھ سلامت رہی۔ اسے موسیٰ نہ سمجھنا یہ محمد حبیب اللہ ہے، اسے موسیٰ نہ سمجھنا یہ محمد حبیب اللہ ہے۔ کلیم اور ہے اور حبیب اور ہے۔ کلیم وہ ہے جو دیکھ کر بے ہوش پڑ جائے، اور حبیب وہ ہے جو دیکھتا ہی رہے، اس کی آنکھ بھی نہ بھٹکے، آنکھ کی پلک بھی نہ جھپکے۔ وہ بینائی، وہ جلوے، وہ بصارت، وہ قوت اس میں ہے، اسے قرآن بیان فرما رہا ہے ما زاغ البصر وما طغى۔ اور پھر جھگڑا، پھر جھگڑا، ارے یہاں تو رب نے اپنے محبوب کا مرتبہ گھٹا دیا۔ پھر جھگڑا،
دیکھا قرآن میں رب نے اپنے رسول کا مرتبہ گھٹا دیا، جو درجہ بلند تھا اسے کم کر دیا۔ ثبوت وہ کیسے کم ہوا؟ کہا یہاں پر رب فرما رہا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، رب اپنے بندے کو لے چلا، رب اپنے بندے کو چلا۔ یہ تو نبی ہے، یہ تو خدا کا رسول ہے، یہ تو خدا کا محبوب ہے۔ کہنا تھا سبحان الذی اسریٰ بحبیبہ، اپنے حبیب کو لے چلا۔ سبحان الذی اسریٰ برسولہ، اپنے رسول کو لے چلا۔ سبحان الذی اسریٰ بنبیہ، اپنے نبی کو لے چلا۔ سبحان الذی اسریٰ امامہ، اپنے امام کو لے چلا۔ سبحان الذی اسریٰ کلیمہ خلیلہ، اپنے خلیل کو لے چلا، کلیم کو لے چلا۔ مرتبہ بلند ہو جاتا، لیکن رب نے مرتبہ گھٹا دیا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، بندے کو لے چلا۔ کہاں نبی کا مقام اور کہاں بندے کا مقام، کہاں نبی کا مقام اور کہاں بندے کا مقام۔ رب نے پوچھا معلوم ہے اے میرے محبوب میں نے تجھے یہ شرف کیوں بخشا؟ آقا سے پوچھا معلوم ہے شرف میں تجھے کیوں بخشا؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا مولا میں معمولی بندہ ہوں، مولا میں تیرا معمولی بندہ ہوں، اس لیے تو نے مجھے یہ شرف بخشا۔ بندے سے اس مقام سے فرش سے نکال کر عرش پر پہنچا دیا۔ میں بندہ ہوں، فرش سے نکال کر مجھے عرش پر پہنچا دیا۔ اپنے مقام دنا فتدلا، اتنا قریب کر دیا، اتنا قریب کر دیا، اتنا قریب کر دیا۔ فخان کعب کو حسین ازنا، میں تو بندہ ہوں زمین پہ رہنے والا، بیوی خدیجہ کے حجرے میں رہنے والا، بی بی آمینہ کے بطن سے پیدا ہونے والا، لیکن تیرا مقام اتنا بلند کر دیا، اتنا قریب کر دیا کہ ایک ہاتھ یا دو ہاتھ کا فاصلہ رہ گیا۔ میں بندہ ہوں مولا، اسی لیے قرآن نے فرما دیا سبحان الذی، سرکار نے فرمایا بندہ ہوں، اسی لیے قرآن سبحان الذی اسریٰ بعبدہ کہتا ہے، پاک ہے وہ خدا جو اپنے بندے کو لے چلا۔ پاک سرکار نے فرمایا بندہ ہوں۔ میں ایک اعرابی آیا، سرکار کی بارگاہ میں تھر تھرانے لگا۔ ایک اعرابی آیا سرکار کی بارگاہ رحمت میں تھر تھرانے لگا، کانپنے لگا، اور بات ہی تھی حدیث میں ایک مہینہ دور اگر کوئی رہتا اور سرکار کا نام سنتا تو تھرا جاتا۔ ایک مہینے دور کے فاصلے پر اگر کوئی محمد مصطفیٰ کا نام سنتا اس پر خدا ہیبت طاری کر دیتا تھا۔ اور جب سامنے ہو اس کا کیا عالم ہوگا؟ صدیق اکبر کی نگاہ کبھی نہیں اٹھی، عمر فاروق اعظم کی نگاہ کبھی نہیں اٹھی، بلال نے کبھی نہیں دیکھا، فاطمہ نے کبھی نہیں دیکھا، ساری نگاہیں جھک جاتی تھیں، اس لیے کہ دل پر ہیبت طاری ہو جاتی تھی۔ ان کے جلال تھی، ان کی عظمت تھی، ان کی شان کا مظاہرہ ہوتا، سب کی گردنیں جھک جاتی تھی۔ اعرابی آیا اور تھرانے لگا تو آپ نے اس کے دل کو دلاسا دیتے ہوئے، تسکین دیتے ہوئے کہا گھبرا نہیں، گھبرانے کیوں ڈر رہا ہے؟ میں تو ایک معمولی سوکھی روٹی کے ٹکڑے کھانے والے عورت کا بیٹا ہوں۔ میں ڈر رہا تھا، اس لیے آپ نے فرمایا۔ اب سرکار نے فرمایا آپ نے کہنا سوکھی روٹی کھانے والی عورت کا بیٹا، اگر آپ کہیں گے تو کافر ہو جائیں گے، آپ اگر کہیں گے تو کافر ہو جائیں گے، ایمان آپ کا نکل جائے گا۔ یہ کہہ کر کے سرکار نے بیان فرمایا آپ کہیں گے تو کافر ہو جائیں گے۔ اگر کوئی بادشاہ آئے تمہارے علاقے میں کہا میں تو آپ کا غلام ہوں، اور آپ بادشاہ پاس گئے تو میرا غلام ہے، ہمارے گھر میں جھاڑو لگا، کیا کرے گا؟ تمہیں جیل بھیجے گا۔ کیا کرے گا؟ جیل بھیجے گا۔ تو جو سرکار نے فرمایا یہ تواضع ہے، ان کی خاکساری اور انکسار ہی آپ نہیں کہہ سکتے۔ ہم تو حبیب اللہ کہیں گے، نبی اللہ کہیں گے، رسول اللہ کہیں گے، امام المرسلین کہیں گے، سید النبی کہیں گے، صاحب قرآن کہیں گے، وسیل اللہ کہیں گے، راحت العاشقین کہیں گے، فرات المؤمنین کہیں گے، سید العالمین کہیں گے، امام الرسول کہیں گے۔ ایسے لیکن کہنے والا کہتا ہے، شیطان بھٹکاتا ہے، شیطان انجیکشن دیتا ہے، گمراہ ہونے کا انجیکشن شیطان دیتا ہے، اور اس کی دوا کا اثر رہتا ہے۔ دیکھا مرتبہ گھٹا دیا، نبی کہنا تھا بندہ کہہ دیا۔
نبی کہنا تھا، بندہ کہہ دیا معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، خدا نے بندہ کہہ کر میرے آقا کا مرتبہ بلند کر دیا۔ نبی اور رسول نہیں کہا، اس میں بھی راز ہے، اس میں بھی راز اور حکمت ہے کہ نبی کیوں نہیں کہا، رسول کیوں نہیں کہا۔ نبی اور رسول خدا کی طرف سے بندوں کی طرف آتا ہے۔ نبی اور رسول کہاں جاتا ہے؟ خدا نبی کو رسول کو بندوں کی رہنمائی کے لیے، اسلام کی تبلیغ کے لیے، توحید کا پیغام سنانے کے لیے عرش سے فرش پر بھیجتا ہے، اور مرتبہ بلند کرنے کے لیے بندے کو عرش سے فرش سے عرش پر بلاتا ہے، فرش سے عرش پر بلاتا ہے۔ اس لیے پر یہاں خدا کی بارگاہ میں جا رہے تھے، بندہ کہا، اوپر سے آتے کہا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ رَسُولًا، ہم نے رسول بھیجا ہے، ہم نے رسول بھیجا ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدٌ مُبَشِّرٌ نَذِيرًا، ہم نے شاہد بھیجا ہے، ہم نے مبشر بھیجا ہے، ہم نے نذیر بھیجا ہے، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، ہم نے داعی بھیجا ہے، ہم نے سراجا منیرا بھیجا ہے۔ اوپر سے بھیجنے کی بات آئے تو رسول کہے، داعی کہے، بشیر کہے، نذیر کہے، سراج منیر کہے، اور نیچے سے اوپر ملانے کی جب بات آ رہی ہے، مقام اعلیٰ دینے کی بات آ رہی تو بندہ کہہ رہا ہے میرے نبی کا مقام بلند کیا جا رہا ہے۔ تو پاک ہے وہ خدا جو اپنے بندے کو راتوں رات لے چلا، پاک ہے وہ خدا جو اپنے بندوں کو راتوں رات لے چلا۔ اور ادھر سرکار جب جلوہ افروز ہو کر آئے، راستے میں موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، راستے میں موسیٰ علیہ السلام کی چوتھے آسمان پر ملاقات ہوئی۔ کہاں؟ چوتھے آسمان پر ملاقات ہوئی، اور چوتھے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام باحیات ہیں، قبر میں بھی دفنایا گیا ہے۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کو دنیا نے قبر میں دفنا دیا، غسل نہلایا، کفن پہنایا، لیکن وہ موسیٰ چوتھے آسمان پر ہے، وہ موسیٰ چوتھے آسمان پر ہے، اور ہمارے آقا کو مل رہا ہے۔ آقا کیا لے آئے؟ کہا 50 وقت کی نماز۔ کتنی نماز؟ 50 وقت کی نماز۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میری امت 2 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکی، میری قوم 2 وقت کی نماز ادا نہیں کر سکی، 50 وقت کی کیا نماز ادا ہوگی؟ واپس جائیے، واپس جائیے اور کم کر لے آئیے، واپس جائیے کم کر لے کر آئیے۔ اب تک جبریل ساتھ تھا، لیکن اب موسیٰ فرما رہے ہیں کم کر لے آئی۔ آقا فوراً گئے، فوراً آئے۔ جبریل ساتھ ہے، نہ میکائیل ہے، نہ اسرافیل ہے، نہ اسرائیل ہے، نہ کوئی فرشتہ ہے، نہ کوئی سواری ہے، نہ کوئی باد رفت ہے، نہ کوئی باد ضربت ہے۔ فوراً جا رہے ہیں، فوراً آ رہے ہیں، کلام بھی ہو رہا ہے، سلام بھی ہو رہا ہے، اور نمازوں میں کمی بھی ہو رہی ہے، اور سرکار آ رہے ہیں۔ اور کمی کتنے؟ 5۔ خدا نہیں جانتا؟ خدا کے علم کے پر آپ بھروسہ نہیں ہے؟ خدا نہیں جانتا کہ اس کے بندے نہیں ادا کرتے؟ خدا علیم و خبیر ہے، خدا علیم و خبیر ہے، جانتا ہے بندے نہیں ادا کرتے۔ 5 ہی دینا تھا، 5 ہی دینا تھا، لیکن نہیں، 50 دیا۔ اب 5 کم کیا؟ ایک دم نہیں کم کریا۔ پھر موسیٰ فرما رہے ہیں اتنے نہیں ہو سکتے۔ پھر سرکار گئے، پھر آئے، اور 5 کم، 10 بار گئے، 10 بار آئے، 10 بار گئے، 10 بار۔ موسیٰ دیکھ رہے ہیں، میں بارگاہ الہی میں دعا کرتا تھا رب ارینی، مجھے دکھا تو آواز آتی تھی لن ترانی۔ میں بارہا دعا کرتا تھا رب ارینی، مولا دکھا، تیرا جلوہ دکھا تو تو دیکھ نہیں، لن ترانی، ہرگز تو دیکھ نہیں سکتا، آواز آتی تھی۔ اور ایک عجیب محبوب ہے کہ جاتا ہے اور آتا ہے، دیکھتا بھی ہے، بولتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، اور قبول کرا کے آتا ہے۔ ارے دیر لگے گی منوانے میں، دیر لگے گی، دیر لگتے ہی نہیں فوراً جاتا ہے اور آتا ہے۔ عجب محبوب ہے، نہ ہوش جاتے ہیں، نہ حواس جاتے ہیں، نہ آنکھ بھٹکتی ہے، نہ بے ہوشی کا عالم ہے، بڑے سطوت کا عالم ہے، بڑی شان سے جاتا ہے، بڑی شان سے آتا ہے۔ 10 بار گیا، 10 بار آیا۔ ایک ہی بار تو کم ہو سکتا تھا، لیکن نہیں، خدا 5 ہی کم کرتا رہے تاکہ موسیٰ دیکھتا رہے، موسیٰ نبی کو دیکھتا رہے، موسیٰ حبیب کو دیکھتا رہے، اور حبیب رب کو دیکھتا رہے۔ اس کا بار بار جانا ہو، بار بار آنا ہو، میں اسے دیکھوں اور وہ مجھے دیکھے۔
میں اسے دیکھوں اور وہ مجھے دیکھتا رہے، وہ مجھے بولتا رہے، میں سنتا رہوں، اس کی سنتا رہوں، سنواتا رہوں اور قبول کرتا رہوں، اور موسیٰ کو یہ نبیوں کا نبی ہے منواتا رہوں کہ مان لے تو اور ہے، یہ اور ہے، اس کا مقام اور ہے، تیرا مقام اور ہے۔ تو جب کوہ طور کے پہاڑ پہ جائے، آواز آئی فخلا نعلیک، یہ سورہ طہ میں بیان ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کے پہاڑ پہ رب سے ملنے چلے، جوتے تھے مبارک، جوتے پاؤں میں تھے، آواز آ رہی ہے فخلا نعلیک انہو بالوادی المقدس تو، یہ پاک مقام ہے موسیٰ، جوتے اتار کے آنا، جوتے اتار کے آنا۔ اور یہ عجب ہے کہ جوتے پہن کر جا رہا ہے، یہ عجب ہے کہ جوتے پہن کر جا رہے ہیں، عرش پر جا رہی ہے بڑی شان سے، خاک چھو کر محمد کے نالین کو، خاک چھو کر محمد کے نالین کو، عرش پر جا رہی ہے بڑی شان سے، جو خاک محمد کے جوتے کو لگی اسے معراج ہو رہی ہے۔ اس لیے اللہ والوں کا دامن تھام لینا، جہاں وہ وہاں تم۔ جب خاک محمد کے نالین کو چھو کر عرش پر جاتی ہے، تم بھی اللہ والے بن جانا، ان کا دامن تھام لینا، جہاں وہ جائیں گے وہاں تم جاؤ گے۔ اور یہاں آواز نہیں آتی جوتے اتار کر آؤ، یہ تو بڑے مقام پر جا رہے ہیں، لیکن جہاں آواز نہیں آتی ہے عرش کی زینت پیارے نبی نالین تیرے، نالین تیرے، نالین اے محمد موسیٰ تو اور ہے، یہاں پر نالین پہن کر آؤ، تیرے نعرے مبارک اور ہیں جسے فرشتے چوما کرتے ہیں، فرشتے چوما کرتے ہیں۔ ایک مقام مصطفیٰ ہے، اللہ تعالیٰ نماز کی دولت دے نہ دے، لیکن مصطفیٰ کی محبت سے دل کو لبریز کر دے، یہی معراج ہے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔